قصص الانبیاء کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ایک نئے قصے کے ساتھ میں ہوں واصف برنی، اور آج جو ہے ہم قصہ جو بیان کریں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ ملک شام میں نمرود بادشاہ نے بھاری لشکر کی مدد سے ایک سلطنت قائم کی ہوئی تھی۔ مشرق سے مغرب تک تمام علاقے اس کے کنٹرول میں تھے۔ تو نمرود نے کوفے جا کر قیام کیا، جس کو اب بابل کہتے ہیں۔ وہیں تخت پر بیٹھا اس نے 71 سال تک بادشاہی کی۔ بڑا متکبر تھا اور کبھی آسمان کی طرف نظر نہ اٹھاتا، اور اپنی ضرورت کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے نہ مانگتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں اور آسمان کا اللہ کیا چیز ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ اس نے اس وقت آسمان کی طرف دیکھا جب وہ گدھے پر سوار ہو کر اللہ کو تیر مارنے جا رہا تھا، نعوذ باللہ، اور کمان میں تیر لگا کر کہا تھا کہ اگر آسمان میں کوئی دوسرا اللہ ہے تو میں اسے تیر سے مار ڈالوں گا، نعوذ باللہ۔ جب وہ باہر نکلتا تو تخت کے چاروں پائے 4 ہاتھیوں کی پیٹھ پر رکھ کر بیٹھتا۔ دن کو اسی تخت پر بیٹھتا اور 400 کرسیاں اس کے تخت کے نیچے بچھی رہتی، اور ہر کرسی پر جادوگر منجم، یعنی کہ ستاروں کا حال جاننے والے، ستاروں کا علم جاننے والے بیٹھتے، اور اس کے چاروں طرف نگہبان موجود رہتے۔ ایک دن نمرود تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر اس کے گرد جمع تھا۔ جادوگر اور نجومی جتنے تھے وہ بھی اس کے ساتھ تھے، سب اپنا سر جھکائے بیٹھے تھے۔ نمرود نے کہا، آج تم کو کیا ہوا کہ اس قدر اداس بیٹھے ہو؟ تو جتنے بھی جادوگر اور نجومی تھے انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کی خیر کرے، ایک عجیب ستارہ آسمان پر نظر آ رہا ہے۔ ایک لڑکا باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں 3 رات اور دن میں آئے گا۔ نمرود نے یہ سنا تو نمرود نے حکم دیا کہ جتنی عورتیں جوان ہیں وہ آج سے اپنے شوہروں کے پاس نہیں جائیں گی۔ اب اسی قصے میں ایک اور قصہ ہم بیان کرتے ہیں، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا۔ نمرود کے ایک نگہبان کا نام آزر تھا۔ وہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں شمع اور دوسرے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر تمام رات نمرود کے سرانے کھڑا رہتا۔ جس دن یہ حکم نمرود نے جاری کیا تو اسی رات آزر کو خواہش ہوئی کہ اس کی بیوی اوشا اس کے پاس آئے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہونے والی والدہ اوشا کو بھی اس قسم کی خواہش ہوئی، اور آدھی رات کو گھر سے نکل کر نمرود کے محل کے دروازے پر جا پہنچی۔ دیکھا کہ سب دربان خواب غفلت میں ہیں۔ وہاں سے نمرود کی خوابگاہ کی طرف گئی۔ دیکھا کہ ان کا شوہر نمرود کے سرہانے ایک ہاتھ میں شمع اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے نگرانی کر رہا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اللہ کے حکم سے کوئی دوسرا آدمی اس کی شکل کا حاضر ہوا، یعنی کہ آزر کی شکل کا حاضر ہوا، اور وہ شمع اور تلوار لے کر اسی طرح کھڑا ہو گیا۔ اس طرح میاں بیوی میں ملاقات ہوئی، جس کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کی پیٹھ سے رحم مادر میں آئے۔ بعد میں جب نمرود نیند سے بیدار ہوا اور تخت پر بیٹھا تو راہبوں اور نجومیوں کو بلوا کر کہا کہ اپنے علم سے پوچھ کر بتاؤ کہ وہ لڑکا ابھی پیدا ہوا یا نہیں۔ تو سب نے عرض کی کہ جہاں پناہ گزشتہ رات کو وہ لڑکا اللہ کے حکم سے باپ کی پیٹھ سے اپنی ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ تب نمرود نے حکم دیا کہ تمام عورتیں ولادت کے وقت اپنے لڑکوں کو مار ڈالیں۔ اس وقت جتنی عورتیں حاملہ تھیں سب نے اپنے بچے مار ڈالے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارے تب ان کی ماں نمرود کے خوف اور بچے کی محبت میں خاموشی سے شہر سے باہر جا کر ایک غار میں جا بیٹھی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور سے غار اچانک روشن ہو گیا، اور ان کی ماں رونے لگی اس خوف سے کہ کوئی یہاں آ کر لڑکے کو مار نہ ڈالے۔ آخر لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف چلی آئیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے بچے کے منہ میں رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پیتے رہے اور کسی چیز کی حاجت نہ ہوئی۔ ہر ہفتے ان کی ماں ان کے پاس جاتی اور ان کی زندگی اور پرورش پر حیرت زدہ ہو جاتی۔ جب وہ غار سے باہر نکلتی تو اسی وقت غیب سے کوئی آ کر پتھر سے غار کے منہ کو بند کر دیتا، اور جب ان کی ماں ان کے پاس آتی تو اس پتھر کو الگ کر کے ان کی دیکھ بھال کر کے چلی جاتی۔
اسی طرح 7 برس گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اے میری ماں، تمہارا اللہ کون؟ وہ بولیں، تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولے، اس کا اللہ کون؟ وہ بولیں، سیارے۔ پھر پوچھا، سیاروں کا اللہ کون ہے؟ اس بات کو سن کر ان کی ماں لاجواب ہو گئیں اور شرمندہ ہو کر چلی گئیں۔ پھر یہ باتیں اپنے شوہر کو بتائیں، یعنی کہ آزر کو۔ آزر نے یہ باتیں سن کر فوراً کہا کہ یہ لڑکا بادشاہ نمرود کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے مناظرے کا ذکر کیا ہے، چنانچہ قرآن پاک میں کہا گیا، ترجمہ اس کا یہ ہے، جب ابراہیم نے اپنے والد آزر کو کہا کہ کیا آپ بتوں کو معبود مانتے ہیں؟ بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، اور ہم اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے کہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر آسمان کی طرف دیکھا تو ایک ستارے پر نظر پڑی تو کہنے لگے، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہا، میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو پکار اٹھے، اگر میرا رب مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو بھڑکتے دیکھا تو کہنے لگے، میرا پروردگار یہ ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، لوگوں، جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں تو ان سے بیزار ہوں۔ عقل کہتی ہے ایک ایسے کو خدا ماننا چاہیے جس سے سب کا کام نکل سکے اور سب پر قدرت رکھتا ہو، اور اس صورت میں کسی دوسرے کو ماننا درست نہیں۔ آزر نے کہا، اے میرے بیٹے، میرا اللہ تو نمرود کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، نمرود تمہارا اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو وہی ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان، سیاروں اور تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہستی لا شریک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے۔ باپ نے کہا، اے ابراہیم، کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق کرتا ہے یا کسی اور سے باتیں سن لی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود آزر کسی طرح نہیں مانا اور اپنی گمراہی پر قائم رہا۔ آخر مجبوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا، اے میرے ابا جان، میں تمہارے بتوں کا کچھ علاج کروں گا جب تم لوگ کہیں جاؤ گے۔ تو پھر کچھ یوں ہوا کہ سب لوگ عید کے روز شہر سے باہر جاتے اور ایک بہت بڑے میدان میں بتوں کی پوجا کرتے اور اپنے بت خانوں کے معبودوں کو چھوڑ جاتے۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی لے کر بت خانے میں چلے گئے اور سب بتوں کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے اور سب سے بڑے بت کی گردن پر کلہاڑی رکھ کر باہر نکل آئے۔ جب وہ واپس آئے تو سب آپس میں کہنے لگے، ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے اور جو ہمارے پتھر کے معبودوں کا سخت دشمن ہے، یہ اسی کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا گیا۔ یہ خبر بادشاہ نمرود تک بھی پہنچ گئی اور وہ بھی یہ باتیں سن کر نہایت حیران ہوا اور اپنی رعایا میں سے سنجیدہ لوگوں کو طلب کر کے مشورہ کیا تاکہ اس مجرم کو اس غلط حرکت کی سزا دی جائے۔ آخر طے پایا کہ ایک دربار عام منعقد کیا جائے اور اس میں اس نوجوان کو بھی طلب کیا جائے اور اس سے باقاعدہ مکالمہ کیا جائے تاکہ وہ لاجواب ہو کر ہمارے معبودوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کہنوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سخت لہجے میں کہا، کیا تم نے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ خود اپنی زبان سے اپنے جرم کا اقرار کر لیں، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اقرار کر لیں، لیکن یہ کام خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں بلکہ باری تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ چنانچہ دربار الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہ اس معبود سے دریافت کیا جائے جو سب سے بڑا ہے اور جس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے۔ انہوں نے شرمندہ ہو کر جواب دیا کہ اے ابراہیم، بت بھی کبھی بولتے ہیں، وہ نہ سنتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں اور نہ وہ دیکھتے ہیں۔ مایوسی کا جواب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سنا تو آپ نے پوری قوم سے کہا کہ اے میری قوم، جو معبود بات نہیں کرتے، نہ دیکھتے اور نہ سنتے ہیں تو پھر ان کو اللہ کیوں کہتے ہو؟
حضرت ابراہیم کا یہ جواب سن کر پوری قوم نے اپنا سر نیچا کیا اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ نوجوان سچ کہتا ہے اور اس کی باتیں بالکل صحیح ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم ایسی چیزوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو جو تمہارا کچھ بھلا برا نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے قوم، اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہے تو اس ہستی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور یہ پتھروں کی بت پرستی چھوڑ دو۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی تو وہ ہر بات میں ناکام اور لاجواب ہو گئے۔ تو ان کے سرداروں نے نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تجویز پیش کی، اور ساری قوم نے بیک آواز ہو کر کہا، اس نوجوان کو شعلہ مارتی ہوئی آگ میں جلاؤ اور اپنے معبودوں کو بچاؤ۔